کربلا میں بلائی او مولا. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت. زندہ باد. برائے سلامتی امام زمانہ ابن زہرا بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزبية والجود التقوية والنقابة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ہاں مومنات، میں نے ابھی جس آیت کی تلاوت کی آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے. یہ ایک ایسی آیت ہے جو سب کو مجھے لگتا ہے یاد ہوتی ہے. تو خداوند عالم سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 میں 82 میں فرماتا ہے، کیا کہتے ہیں اللہ؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی ہم نے نازل کیا قرآن میں سے. نُنَزِّلُ ہے، عربی پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ نُنَزِّلُ کنٹینیو ہے. ابھی تک اللہ جو ہے وہ قرآن میں سے جیسے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نئی نئی چیز ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن میں جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ سوائے رحمت کے اور شفا کے کچھ نہیں ہے. یعنی جو بھی کچھ قرآن کے اندر موجود ہے، جو بھی کچھ ہمیں قرآن سے ملتا ہے، جو ہر چیز چاہے جسمانی ہو، روحانی ہو، دنیا کی اخروی جو بھی ہے، اللہ کہتا ہے یہ شفا ہے اور رحمت ہے. لیکن سب کے لیے ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، سب کے لیے نہیں ہے. تو اللہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا قرآن سب کے لیے نہیں ہے. میرے قرآن کی رحمت ہر ایک کے لیے نہیں ہے. میرے قرآن کی جو شفا ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو اللہ تو خود بتا کہ کون ہے جس کے لیے نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے دیکھو قرآن کو کی رحمت اور شفا ہے کس کے لیے؟ للمومنین. اللہ نے خود بتا دیا مومنین کے لیے میرا قرآن ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے انسان ہوتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں نا، جب ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا علی کے بارے میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور علی کو ہی نہیں مان رہے ہوتے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جو ظالم پڑھے گا، جو ظالم اس قرآن میں جائے گا، یہ قرآن صرف اس کو نقصان ہی دے گا اور کوئی چیز نہیں دے گی. تو ہاں مومنات، خدا کہتا ہے اگر تمہیں قرآن لینا ہے، اس کی رحمت اور شفا لینی ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کو ریڈی کرو، تیار کرو اپنے آپ کو کہ تم اس کی رحمت اور شفا لے سکتے ہو. کس طرح سے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جیسے ابھی ہماری مجلس ختم ہو جائے اور آتے ہیں نا جیسے فاتحہ دینے کے لیے، ابھی ہمیں فاتحہ دے دیں اور ہمیں ہاتھ میں کپ پکڑا دے. سب کپ پکڑا دیتے ہیں نا، کرتے ہیں نا فاتحہ دینے کے لیے، ہاتھ میں ہمیں کوپ دے دے. کوپ دینے کے بعد وہ ہمیں کہے آپ کوپ اوپر کرو، ہم چائے ڈالتے ہیں اس میں.
ہم کیا کریں گے؟ ہم کوپ کو اوپر کریں گے اور اس میں چائے آئے گی اور ہم پی لیں گے. لیکن جب ہم کوپ کو الٹا کریں گے اور الٹا پکڑ کے ہم چائے لیں گے تو چائے کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ کوپ میں جائے گی؟ پھر پیٹ میں جائے گی؟ نہیں. جب کوپ میں نہیں جائے گی تو پیٹ میں کہاں سے جائے گی؟ تو جب الٹا کریں گے کوپ کو تو چائے کیا ہوگی؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اپنے دل کو سیدھا کرو, اپنے اندر کو صاف کرو, تم اس کوپ کو سیدھا کرو, خداوند عالم اپنی رحمت اور شفا کو سیدھا تیرے اس کوپ میں ڈالے گا اور تیرے پیٹ میں جائے گی. لیکن جب تم کوپ کو الٹا پکڑو گے تو یاد رکھنا یہ چائے بہہ جائے گی زمین پر, سوائے اسراف کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. ہاں مومنات, بہت خوبصورت طریقے سے خداوند عالم نے ہمیں اس آیت میں بہترین طریقے سے ایک چیز سکھا دی. اللہ کی حدیث میں ملتا ہے کہ جب فتنہ بڑھ جائے, تیرے پاس تیرا نبی بھی نہ ہو, تیرے پاس تیرا وقت کا امام بھی نہ ہو, تیرے پاس اللہ کی حجت جو ہے وہ پردہ غیب میں ہو, فتنہ بڑھ جائے تو تم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جب فتنہ بڑھ جائے, تمہارے پاس تیرا نبی بھی نہ ہو, وقت کا امام بھی نہ ہو, پردہ غیب میں ہو, تو اب تمہارے اوپر کیا آتا ہے؟ بارہ خوشنود امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہاں مومنات, اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ جب فتنہ بڑھ جائے, تمہارے پاس کوئی رستہ نہ ہو, تو سب سے پہلے پناہ لو جا کر میرے قرآن میں. اللہ کہتا ہے یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو شفا بھی ہے, جو رحمت بھی ہے, اور جو پناہ گاہ بھی ہے, جس میں تم چھپ سکتے ہو, جس میں اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو. ہاں مومنات, کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے والے تھے تو رسول خدا نے فرمایا, سب کو پتا ہے قصہ, بس جو مین چیز ہے میں اس کی طرف آنا چاہتی ہوں, کیونکہ جو رسول خدا کے قصے ہوتے ہیں, جو واقعات ہوتے ہیں, جو احادیث ہوتی ہیں, جو قرآن کی آیت ہوتی ہے, ان میں بہت بڑا لیسن ہوتا ہے. وہ صرف قصہ کہانی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ کہانی سن لیں اور مزہ لے کے بیٹھ جائیں. نہیں, اس کے اندر جاؤ, تم فکر کرو, فکر کرو کہ اللہ اس کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے والے تھے تو رسول خدا نے کہا مجھے لے جاؤ مسجد میں. رسول خدا کو لایا گیا مسجد میں. ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ میرا قصاص بنتا ہے رسول خدا کے اوپر, اور میں چاہتا ہوں, کیونکہ رسول خدا اچانک کوئی کام کر رہے تھے, ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو مجھے لگ گئی, تھا نا, یہی والا آپ نے سنا ہوگا قصہ. تو ان کی چھڑی جو تھی وہ مجھے لگ گئی. اب میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ غفلت کی وجہ سے رسول خدا کی چھڑی مجھے لگ گئی, اب میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں. رسول خدا نے کہا کہ بہتر ہے کہ آخرت میں قصاص دوں تو اس دنیا میں دے دیتا ہوں. رسول خدا نے اس کے ہاتھ میں چھڑی دی, اپنی قمیص اوپر کی اور کہا مجھے لگا. تو کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اس آدمی نے کہا کہ رسول خدا نے اچانک سے مجھے چھڑی لگا دی, یعنی غفلت کی وجہ سے. اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ رسول یہ واقعہ, یہ شخص سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ رسول خدا نے نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. بولا رسول خدا نے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں کہا. میرے حبیب نے نہیں کہا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. کہا اس کو ہاتھ میں چھڑی دو, قمیص بھی اوپر کی, کہا جتنا اس کو جو حساب بنتا ہے وہ کرے. لیکن کہاں سے پتا چلا کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم کیا جواب دیں گے اس کا؟ سب لوگ, جیسے ہم کہتے ہیں نا ابھی ہماری طرح, سب لوگ. کہاں سے پتا چلے کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کیونکہ نبی تو خود اپنی زبان سے نہیں کہ یہ جو واقعہ ہے نا, یہ ہمارے دماغ کو ہلانے کے لیے ہے, ہمارے دماغ کو کھولنے کے لیے ہے. یہاں پر یہ بات آتی ہے, میرا حبیب خاموش ہے, اپنی قمیص بھی اوپر کی, صرف لوگوں کو دیکھتے رہے کہ دیکھو لوگوں کے دل میں کیا آتا ہے. یہاں خداوند عالم خود قرآن میں کہتا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اپنے رسول کے لیے, قرآن کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہوا ما زاغ البصر
मा कज़्ज़बल फुआद, रसूल के खुदावंद आलम कहते फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, ये मेरा नबी मेरे लिए, मेरे रसूल का दिल, मेरे रसूल की आंख, मेरे रसूल का हाथ, मेरे रसूल का जिस्म, मेरे रसूल का ज़हन, मेरे रसूल की फिक्र, मेरे रसूल की सोच कभी खता कर ही नहीं सकती है। जो खता करे, जिससे भूल हो जाए, वो नबी हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल फरजहुम। ये वाकया मुसलमानों के दिमागों को झंझोड़ने के लिए कि कितना किसको कुरान आता है, यहाँ पर मिलता है। अगर कोई कुरान पर भरोसा करता है, अगर यकीन रखता है ना, तो कुरान अपने रसूल के लिए कह सकते हैं कि रसूल गलत काम कर ही नहीं सकता, रसूल भूल कर ही नहीं सकता, और जो भूल करे वो रसूल हो ही नहीं सकता। तो अब यहाँ ये शख्स आकर कह रहा है कि रसूल ने भूल की है, तो इसका मतलब है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। हदीस में भी मिलता है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर आपके पास, इमाम फरमाते हैं, अगर मैं पहले भी बहुत दफा पढ़ चुकी, इमाम फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास कोई हदीस आती है और वो हदीस तुम्हें नहीं पता कि हदीस सच्ची है कि झूठी है, तो तुम उस हदीस को लो और कुरान से इसको देखो, कुरान के साथ इसको मिला के देखो। अगर ये हदीस कुरान के साथ मैच होती है, अगर आयत कुरानी के साथ ये हदीस मैच होती है, तो इसको रखो। अगर वो हदीस कुरान की आयत से मैच नहीं होती है, तो उसको पकड़ो और उसको दीवार पे दे मारो, उसको भित पे मार दो, क्योंकि वो हमारी हदीस हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ए इंसानों, सबसे पहले अगर इस दौर में अपने आप को बचाना है तो कुरान की तरफ जाओ। कुरान से बढ़कर कहीं पर आपको पनाह नहीं मिलेगी। हम लोग कहाँ जा सकते हैं कुरान को छोड़कर? लेकिन कुरान भी सबके लिए शिफा और रहमत नहीं है। खुदावंद आलम ने कह दिया, कुरान में अल्लाह कहता है कुछ बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से कुरान भी उनको शिफा नहीं दे सकता। बीमारी एक होती है रूहानी, एक होती है जिस्मानी। बीमारी से खतरनाक बीमारी रूहानी बीमारी है। मैं एक शेर पढ़ रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा वो शेर, बहुत खूबसूरत था। एक शायरा औरत थी, वो लिखती है कि जब इंसान मर जाता है, जब इंसान मर जाता है तो सफ़े मातम बिछते हैं। ये होता है ना, जब इंसान मर जाते हैं तो मजलिसें होती है, रोना होता है, धोना होता है, मातम होता है। लेकिन जब किरदार मर जाता है, जब रूह मर जाती है, तो कुछ भी नहीं होता। असल तो रूह पर होना चाहिए ना। जब रूह मर जाए तो मातम भी करना चाहिए। किरदार मर जाए, इंसानियत मर जाए, तो सबसे बड़ा मातम तो तब होना चाहिए कि ये क्या हो गया। क्योंकि जब जिस्म मरता है तो जिस्म मरने के बाद कब्र में फिर जिस्म मिल सकता है। अगर अच्छा नेक है तो उसको जिंदगी मिलेगी, उसको जन्नत मिलेगी, उसको सब कुछ मिल सकता है। लेकिन किरदार रूह मर जाए तो उसको क्या मिलेगा सिवाय भड़कती हुई आग की। तो हाँ मोमिनात, खुदा कहता है कि यहाँ पर एक, मैं जल्दी से जाऊंगी, बहुत ज्यादा है। हमें पता है कि कुरान में इतनी आयतें मौजूद है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसको खुदावंद आलम ने क्लियर बता दिया कि अगर ये बीमारियां मौजूद होंगी तो याद रखना कुरान का जायका तुम्हारी जबान पे नहीं लग सकेगा। कोई रहमत, कोई शिफा, छोड़ दो फिर इस चीज को। क्या है? सबसे पहले बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर बुलंद से बुलंदतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले जो बीमारी बताई गई है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी मुझे लगता है, क्योंकि ये आज हमारे दौर की बीमारी है। वो क्या है? सूरह मायदा में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, सूरह मायदा की आयत नंबर 52 में है। मैं जल्दी से जाऊंगी। खुदावंद आलम फरमाता है युसारिऊन फीहिम, जल्दी से कहता है, खुदा कहता है कि एक बीमारी है, दिल की बीमारी है, कि इंसान के अंदर जब ये बीमारी हो जाती है ना, तो वो कुछ भी उसको नजर नहीं आता है। कौन सी बीमारी है? मैं इसको आहिस्ता से बताऊंगी। एक बीमारी ये है कि हम अपने मजहब को छोड़कर कल्चर की तरफ भागते हैं। अब समझे ना, मजहब को छोड़कर कल्चर की तरफ जाते हैं। मुझे अमेरिकन का कल्चर चाहिए, मुझे यूरोपियन का कल्चर चाहिए, मुझे इंडिया का कल्चर चाहिए, मुझे फ्रांस का कल्चर चाहिए। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, जीना मरना, लिबास,
ہماری تمام چیزیں اس کلچر میں مکس ہو جاتی ہیں. اب اس کلچر ہم نے اپنی اولاد کو وہ کلچر دے دیا. ہمارے گھروں میں جو کلچر ہماری ٹی ویاں چل رہی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے, پروگرام چل رہے ہوتے ہیں پورے کے پورے فرانس کے, اور فرانس میں کیا ہوتی ہے, بے حجابی, بد حجابی, ہر وہ چیز جو اسلام کے خلاف ہے وہ ساری کی ساری کھلم کھلا دکھائی جاتی ہے. فرانس کی ہے یا کوئی بھی کسی ملک کے, انڈیا کے, پاکستان کے, جو بھی جس کی بھی دکھائی جاتی ہے. اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ, بچے کے ساتھ بیٹھ کر پورا غلط کلچر اپنے گھر میں لے آتی ہوں اور اپنی اولاد کو دیتی ہوں, اور بعد میں اپنے اولاد کو نصیحت کرتی ہوں کہ اسلام لے آؤ, مذہب کرو, پردہ کرو. یہ تو ایک جوک ہو جائے گا نا, یہ کیا ہے جائے گا. ہو سکتا ہے میں نے اپنے بچے کے اندر ٹھس ٹھس کے دشمنان اسلام کا کلچر ڈال دیا. ٹھیک کہتی ہوں کہ غلط؟ میں نہیں کہتی, قرآن کی آیت کہتی ہے. سمجھانے کے لیے میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں, ترجمہ نہیں, لمبی آیت ہے, دیر ہو جائے گی, مفہوم بتاتی ہوں. میں نے اپنی اولاد کے اندر ٹھس ٹھس کے سمجھتے ہیں نا آپ, کیا کہیں گے گجراتی میں ٹھس ٹھس کے, مجھے نہیں آتا گجراتی کا, اندر دبا دبا کے, جیسے کہتے ہیں نا بھائی نہ کھینچے, تو دبا دبا کے میں نے اس کے اندر ٹھس دیا ہے کلچر, اور اس کا ہم کہیں گے یہاں تک کلچر آ گیا ہے, اتنا سا حصہ میں نے اس کو اسلام کا دیا ہے. پھر ہم روتے ہیں کہ ہماری اولادیں بگڑ گئی ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہم کیوں ایسے ہو گئی ہے, کیا ہو گئی, کیوں 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 کہاں سے آیا یہ. تو خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مذہب کو چھوڑ کر, مذہب کو حقیر سمجھ کر, دین دھرم کو ایک سائڈ پہ رکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے ہی ماڈرن لوگ ہیں, بڑے ہی مد ہیں, یہ بہت اچھے ہیں, وہ ان کے اخلاق کو, وہ سمجھتے ہیں ان کی چیزوں کو لے لیتے ہیں اور پھر اپنے مذہب کے ساتھ مکس کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ ہے مرض, یہ ہے مرض, یہ بیماری ہے, اس کو نکالو گے تو تمہارے اندر قرآن جو ہے وہ شفا اور رحمت بن جائے گا, ورنہ نہیں بنے گا. اور دوسری چیز سورہ محمد میں پروردگار عالم ایک مرض بتاتا ہے. اس مرض کا علاج بھی انشاءاللہ جلدی سے اگر ٹائم ملا تو اس کا علاج بھی بتائیں. بہت زیادہ قرآن کی آیت ہے, بہت ہے. اللہ کہتا ہے اپنے دل کو سیدھا کرو, میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, اللہ کہتا ہے دل کو سیدھا کرو گے تو بیماری ختم ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. سورہ محمد کی آیت نمبر 29 میں بھی پروردگار عالم کہتا ہے ام حسب الذین فی قلوبہم مرض لن یخرج اللہ اضغانہم. کہتے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک بغض, کینہ, حسد چھپا ہوا ہے, بغض کی زیادہ بات ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اپنے دلوں میں بغض چھپا کے بیٹھے ہیں, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, میں نے جا کر معافی مانگی, پلیز مجھے معاف کر دو, وہ کہیں ہاں میں نے تمہیں معاف کر دی, لیکن وہ بغض اس نے نکالا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ اس کے دل میں بغض ہے, یہ بغض نکالو گے, اپنے دل کو پاک کرو گے, صاف کرو گے, تو یاد رکھنا میرا قرآن شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے, ورنہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, ورنہ یہ خسارے کے سوا کچھ نہیں دے گا. تو ہاں مومنات, کتنا خوبصورت طریقے سے پروردگار عالم کہتا ہے اپنے دل کو پاک کرو, اپنے کلچر کو پاک کرو, اپنے گھر کے رہن سہن کو پاک کرو کہ تم کس طرح سے رہتے سہتے ہو. پھر بولو کہ میرا قرآن میرے لیے شفا ہے کہ نہیں ہے. ہاں مومنات, ایک اور چیز جو قرآن بیان کرتا ہے ایک یہ ہے, ایک بہت ہی مجھے اہم لگتی ہے, بہت اہم لگتی ہے, کیونکہ میں ملیاڑی ہوں. ہمیشہ میں کہتی ہوں کیونکہ میں ملیاڑی ہوں, مجھے سب پتہ چلتا ہے. جب تک اس فیلڈ میں نہیں آتے تب تک کچھ پتہ نہیں چلتا, جب ملیاڑی بنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واہ دنیا میں یہ بھی کچھ ہو رہا ہے. تو اب تو قرآن کی جتنی آیتیں پڑھتے وہ ایسے سامنے, وہ ساری چیزیں سامنے آتی جاتی ہے. جتنا قرآن پڑھتے وہ سب کچھ نظروں کے سامنے آتا ہے. اللہ کہتا ہے ایک مرض ہے جو ہمیشہ سے قوموں میں رہا ہے. وہ کون سا مرض ہے؟ وہ خطرناک مرض ہے. وہ کون سا ہے؟ خدا کہتا ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 33 میں اللہ کہتا ہے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. جب قرآن میں خدا بند عالم کوئی مثال دیتا ہے یا اگزامپل دیتا ہے یا کوئی چیز بیان کرتا ہے تو بہانے باز, جو بہانہ تراشتے ہیں نا لوگ, وہ کہتے ہیں کیوں خدا بند عالم نے یہ بات کی, کیوں اس کو حرام قرار دیا, کیوں اس کو حلال قرار دیا, کیوں, یعنی بہانہ. اللہ کو یہ نہیں کرنا تھا, اللہ کو ایسا کرنا تھا. ہم اللہ کو سکھانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم لوگ اللہ کو سکھانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ خالق ہے ہمارا, اس کو سب پتا ہے ہمارا. لیکن بہانے, کیوں بہانہ کرتے ہیں؟
کیونکہ ہم اس چیز کے ساتھ, اس گناہ کے ساتھ, اس برائی کے ساتھ عشق رکھتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے, کیونکہ ہم اس کے اندر گم ہو چکے ہیں, ہم چپک گئے, ہم چپک گئے ہیں اس کے ساتھ. ہاں مومنات, یہ کچھ بیماریاں جو خود خداوند عالم نے بیان کی ہے کہ بیماریاں ہیں, ان کی وجہ سے قرآن رحمت شفا نہیں ہو سکتا. برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اس کا علاج کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری تھی, ابھی دوسری بیماری کی طرف بھی آؤں گی. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بھی تو ہونا چاہیے نا. حدیث میں ملتا ہے کہ الذنوب دا, گناہ ایک بیماری ہے, واستغفار دواؤ, اور استغفار توبہ کرنا اس کی بڑی دوا ہے. میں ہمیشہ اللہ سے کہتی ہوں کہ خدایا, ہمیشہ کہتی ہوں خدا تیرا شکر, تو نے مجھے ایک دن دے کر, ابھی تک تم نے مجھے زندہ رکھ کر ایک موقع دیا ہے کہ استغفار کر لو, معافی مانگ لو. یعنی خدا مجھے موقع پہ موقع دے رہا ہے, اور مجھے کیا کہتے ہیں, ڈھیل کے اوپر ڈھیل دے رہا ہے. معافی مانگ لو, ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, میری قرآن کی طرف آ جاؤ, ابھی وقت ہے میرے محمد اور آل محمد کی طرف آ جاؤ, ابھی وقت ہے اپنے دلوں کو پاک کر لو, ابھی وقت ہے کہ دلوں کی صفائی کر لو. لیکن جب حضرت اسرائیل سامنے آئیں گے تو اس وقت ختم, پھر مہلت نہیں ملے گی. ہاں مومنات, ایک یہاں پر یہ ملتا ہے کہ ایک بھی دوا یہ ہے, اور دوسری دوا جو ہمیں دل کی ملتی ہے, کہ دل کی, اسپیشلی دل کی ہے, قرآن میں سورہ خداوند عالم سورہ فجر کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے انک لبالمرصاد, انک لبالمرصاد. کیا میننگ ہے اس کی, انک لبالمرصاد؟ بے شک خدا تمہارے پیچھے موقع کی تلاش میں ہے. انک لبالمرصاد, ہمیشہ میں کرتی ہوں, بے شک خدا موقع کی تلاش میں ہے کہ کب تم میری پکڑ میں آ جاؤ. خطرناک آیت ہے, ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے اس آیت کو. انک ربک لبالمرصاد, اللہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کب تیری روح قبض ہوگی اور تو میرے کنٹرول میں آئے گا, اور بعد میں تجھے بتاؤں گا کہ تو کیا کیا کر کے آیا. ہاں مومنات, اگر انسان کو یہ پتا چل جائے, اگر ہم لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ میرے سر پر کیمرہ ہے, اور یہاں بھی پتا چل جائے یہ کیمرہ ریکارڈنگ کر رہی ہے میری, یہاں پتا چل جائے میری کیمرہ ریکارڈنگ کر رہی, اور جو کیمرہ ریکارڈ کرنے والا اگر وہ کیمرہ کو میرے چہرے پر لگائے گا تو میں کیسے رہوں گی, کیسے کروں گی, اپنے آپ کو ٹھیک کر کے رہوں گی نا, سدھاروں گی نہیں, اچھے سے آنا چاہیے, ایسے نہ خراب ہو جائے میرا چہرہ, کروں گی نا. لیکن جب اکیلے میں ہوں گے تو کیا حالت ہوتی ہے, جب گھر میں اپنے روم میں جو مجھے پتا چلتا میری ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے یہاں پر, تو انسان کس حالت میں ہوتا ہے نا, بال بکھرے اور پتہ نہیں عجیب و غریب حالت ہوتی ہے. لیکن جب پتا ہوتا ہے کہ کیمرہ ہمارے اوپر ہم کو ریکارڈ کر رہی ہے تو انسان اپنے آپ کو سدھار کر اپنے آپ کو ٹھیک کر کے رکھے گا. اللہ کہتا ہے انسان کو جب مٹیریل والی کیمرہ کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے اس کے سامنے, لیکن جو میری کیمرہ ایک یہاں ایک گلے میں ایک زمین ہے, جہاں بیٹھا ہے, جہاں بول رہا ہے, جہاں دیکھ رہا ہے, پوری چیزیں اس کو ریکارڈ کر رہی ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو پھر بھی نہیں سدھار رہا. نعرے حیدری, حیدری, علی و اولاد علی, آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہاں مومنات, یہاں پر ملتا ہے کہ ہمیں, ہمارا ٹاپک بھی چل رہا تھا حوضے میں جمعرات بدھ کو بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ کتنے گواہ ہیں قرآن میں جو ہمارے خلاف نعوذ باللہ گواہی دیں, کتنے گواہ ہیں, اتنے گواہ ہیں, میں خود عجب ہو جاتی ہوں, اتنے گواہ انسان کے اعمال کے خلاف, انسان کے خلاف نہیں, اس کے اعمال کے خلاف گواہی دینے والے. اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ سب گواہ موجود ہے تو واقعاً ہم لوگ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے. اور ایک اور بیماری جو ہے وہ ہے لالچ کی بیماری, جس کو سورہ احزاب میں بھی پروردگار عالم سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول کی بیویوں, اپنے آپ کو حجاب میں رکھو, اور ایسے نامحرم کے ساتھ میٹھا میٹھا اور خوبصورت ایسے نہ بولو کہ ان کے دلوں میں ایک برائی آ جائے تم لوگوں کے لیے.
کیونکہ جس کے دل میں مرض ہے اس کو لالچ آتی ہے. تو لالچ ایک دل کی بیماری ہے جو انسان کو لے ڈوبتی ہے. ہاں مومنات, یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی رحمت آتی تو ہے لیکن اس کو لینے میں رکاوٹ بنتی. میں ہمیشہ کہتی ہوں نا, برسات کے ہر قطرے میں اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ وہ پلانٹ کو اگا سکے, ہے نا. ہر قطرے میں طاقت ہے کہ وہ زمین میں سے جھاڑ کو اگائے, اللہ نے طاقت رکھی ہے. لیکن یہ قطرہ جب کچی زمین پہ پڑتا ہے نا, نرم زمین پہ پڑتا ہے, اسی میں سے وہ جھاڑ اگتا ہے. اگر ہم کروں کے اوپر لکڑی کے اوپر یہ جب قطرہ گرے گا تو کبھی بھی اس میں سے اگے گا نہیں, اگے گا نا. جھاڑ اگے گا نہیں, اگے گا. جس کے دل سخت ہو چکے ہیں, جس کے دلوں میں لالچ آ چکی ہے, جس کے دل سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ 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 ہم اس زمین پہ رہیں گے, اس دھرتی پہ رہیں گے, خداوند عالم کہتا ہے کہ ابھی وہ میرے رحمت کو قبول کر ہی نہیں سکتا ہے. ہاں مومنات, اور سب سے بڑی جو دوری آج ہم دیکھتے ہیں, آج ہم مسلمان اتنے پست نیچے کی طرف جا رہے ہیں. آج ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ اپنے رسول کی حفاظت کر سکتے ہیں اپنے رسول کی حفاظت. ہمارے رسول کے خلاف بولا جاتا ہے تو طاقت ہے مجھ میں کہ میں جا کر کروں, حفاظت کروں اپنے نبی کی. ہے مجھ میں طاقت؟ میرے قرآن کو جلایا جاتا ہے, مجھ میں طاقت ہے؟ نہیں ہے. میرے رسول کے کارٹون بنائے جاتے ہیں, مجھ میں طاقت ہے؟ نہیں ہے مجھ میں طاقت. میرے رسول کے خلاف فلم بنائی جاتی ہے, مجھ میں طاقت ہے؟ نہیں ہے. یہ سب سے پہلے لوگوں نے ہمارے مسلمانوں کے اوپر پہلے سے یہ کام ہے. یہ کام ابھی کا کام نہیں ہے, یہ کتنے سو سال صدیوں سے پہلے کا یہ کام ہمارے اوپر چل رہا ہے. لیکن ہم لوگ غافل تھے, یہ غفلت نے مسلمانوں کو ختم کر دیا. محسن کراتی کہتے ہیں کہ وہ دور سید مرتضیٰ کے زمانے میں سب سے پہلا کام جو ہمارے اوپر شروع ہوا ہے نا, وہ یہاں سے شروع ہوا. آج ہم ضعیف ہو چکے ہیں, یہ اس کو ماننا پڑے گا اس کو. آج ہم یوں ہاتھ, ہم نہیں فقیر, ہم اپنے بچوں کو میں خود کہتی ہوں, مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو میں علم کی بھیک مانگنے انہی کے دروازے پہ جاتی ہوں نا. جو میرے رسول کے خلاف ہے, جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں, جو حجاب سے نفرت کرتے ہیں, آج میں بھیک مانگنے ایسے ان کے پاس جاتی ہوں. میں اپنے بچوں کو, میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. کیوں آج چوائس نہیں ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے کام کیا ہے ہمارے اوپر. ہاں مومنات, سب سے پہلا کام جو ان لوگوں نے ہمارے اوپر یہ کیا کہ ہمارے علم کو ہم سے چھین لیا. یہ علم جو تھی یہ مومنین کی پراپرٹی تھی. بو علی سینا, ہم کہتے ہیں زکریا بن رازی, یہ تو عربی نام ہے. بو علی سینا ہم کہتے ہیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ ہے. یہ سارا علم چلا گیا. اس دور میں سید مرتضیٰ کے پاس 80,000 بکس تھی, کتابیں تھی. جب یہ جو فرانس, یہ جو یورپ, یہ جو امریکن, یہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, ہاتھ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ ہمارے بچوں کو علم دے دو, اللہ کے نام پہ ہمارے بچوں کو پڑھا لکھا لو. میرے پاس چوائس نہیں, چارہ نہیں, میں بھی مجبوراً اپنی اولاد کو بھیجتی ہوں. آج اس وقت محسن کراتی کہتے ہیں, اس وقت جب سید مرتضیٰ کے پاس 80,000 بکس تھی, ان کے پاس 200 بکس بھی نہیں تھی, 200 کتابیں بھی نہیں تھی. سب سے پہلا کام انہوں نے ہمارے علم کو لیا. ہمیں ہمارا علم لیتے گئے ہم لوگوں کو فقیر بنا دیا. دیکھیں, پیسے جائے, دولت جائے, یہ سب کچھ جائے, انسان فقیر نہیں بنتا, علم جائے فقیر بنتا ہے. سب سے پہلے فقیری جو ہمارے اندر آئی, غربت جو ہمارے اندر آئی, وہ آئی علم کی غربت جو چھینی گئی. اور آج ہم فقیروں کی طرح, بھکاریوں کی طرح انہی سے اپنا مال, یہ علم ہماری دولت ہے, اور ان کو مانگ رہے ہیں. سب سے پہلا کام ان لوگوں نے ہمارے اوپر یہ کیا. ابھی بھی وقت ہے, میں سمجھتی ہوں ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن سے, اس سے علم لے لیں, تاکہ یہ ہم سے نہ, یہ جو علم ہے نا, یہ عشق, یہ ان لوگوں کو کس طرح سے ملا. ہمیں قدر نہیں ہے اس چیز کی, ہمیں قدر ہے علم کی.
ہمارے پاس احادیث ہوتی ہے, ہمارے پاس سب کچھ آج ہونے کے باوجود بھی آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. علم کے پیچھے اگر ہم بھاگے ہوتے, اس قرآن کے اندر جو ڈیپ میں علم ہے اس کے پیچھے آج اگر ہم بھاگے ہوتے نا, آج ہم فقیروں کی طرح نہیں ہوتے, آج ہمارے رسول کی کارٹون نہیں بنائے گئے ہوتے, آج ہمارے نبی کی اتنی انسلٹ نہ کی ہوتی. آج خود ہی سازش کرتے ہیں. میں وہی کہتی ہوں 9/11 کا جو پلان لیا تھا, ہائی جیک کیا تھا, یہ جو آج پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پیرس اس دن مارا تھا, یہ انہی کا کام ہے, اور تھوپتے مسلمانوں پہ. اسلام کو جڑ سے ختم کرنا ہے, ان لوگوں کو جڑ سے ختم. آج ان مسلمان کمزور ہے, لیکن میں ابھی بھی کہتی ہوں ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. ابھی بھی اگر ہم اس قرآن کے پیچھے بھاگے, اس کے علم کے پیچھے بھاگے نا, اگر آج ہم اپنے نسلوں کو, اپنے بچوں کو اسی قرآن کی, یہ جو ان کی رگ رگ میں اس قرآن کا علم ڈالے نا, دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو خراب نہیں کر سکتی. ہاں مومنات, ایک آیت اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو ایک کتاب چاہیے تھی. میں وہی کہتی ہوں کہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ علم مل گیا, کتنی آسانی سے, ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم لوگوں کو اتنا ملتا ہے, پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ بھاگتے ہیں نا. پھر بھی ہمارے پاس اتنا ہونے کے باوجود بھی ہمیں قدر نہیں ہوتی, احساس نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں نا, جب مر جاتے ہیں نا انسان, پھر کہتا ہے یا لیتنی کنت ترابا, کاش جو میں کچھ کر کے اتنا مجھے موقع ملا. یا لیتنی کنت ترابا, کاش انسان اللہ تو مجھے نہ بناتا, تو مجھے خاک ہی بنا دیتا, کیونکہ تو نے مجھے موقع دیا اور میں نے اس موقع سے فائدہ نہیں حاصل کیا. ہاں مومنات, ایک بہت بڑے آیت اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آیت اللہ امینی کے بارے میں ملتا ہے کہ آیت اللہ امینی کو پتہ چلا کہ ایک بک ہے, اور وہ انڈیا میں بک ہے. پوری انہوں نے ڈھونڈی ان کو نہیں ملے گی. انڈیا میں پتہ چلا کہ وہ بک انڈیا میں موجود ہے. وہ انڈیا گئے اس بک کی خاطر, اور کتنے عرصے تک وہ وہاں پر رہے. 18 گھنٹے کہتے ہیں نا, 18 گھنٹے. وہ صرف ان کو پرمیشن نہیں تھی کہ اس کو فوٹو کاپی کر سکے, بس اتنی پرمیشن تھی کہ اس بک کو لکھ سکتے ہیں. 18 گھنٹے دن میں وہ بک لکھتے تھے. جب وہ واپس آئے تو ان کو ایک آیت اللہ خز, اس کا نام خز تھا, اس نے پوچھا کہ امینی بتاؤ تو صحیح, انڈیا کا کلائمیٹ کیسا تھا, ٹھنڈی تھی کہ گرمی تھی؟ ہمیں اگر کوئی پوچھے نا تم وہاں جو گئی تھی اس کا کلائمیٹ کیا تھا, ہم کچھ اور نہیں بتائیں گے, کلائمیٹ ضرور بتائیں گے. اتنی گرمی تھی, اتنا یہ تھا, اتنی ٹھنڈ تھی, اتنا سب کچھ تھا, میں تو اتنے کپڑے پہن کے باہر نکلتی تھی, پورا ہم بتا دیں گے. لیکن علامہ امینی نے کیا کہا خز ذری تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کلائمیٹ کیسا تھا, گرمی تھی, ٹھنڈی تھی؟ مجھے تو یقین کرو, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کتاب لکھنے میں اتنا بزی تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کلائمیٹ کیسا تھا, ٹھنڈی تھی کہ گرمی تھی کہ کیا تھا. مجھے کچھ پتہ نہیں, بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں گیا, کتاب لکھی اور واپس آ گیا. یعنی اس علم میں وہ اتنے گم ہو چکے تھے. ہاں مومنات, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرآن, اس دن آپ نے سنا ہوگا, جو میں نے اس دن بھی میں نے یہی کہا تھا جب ہماری تقریر تھی رسول خدا کی ولادت پر, کہ پروف کے ہمارے پاس پروف ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور اس کا قرآن جو ہے وہ ہر دور ہر جنریشن سے 1400 سال آگے ہے. اس کا علم 1400 سال آگے ہے. لوگ 1400 سال کے بعد بہت زیادہ اپنے وہ مشین اور پتہ نہیں ویپن اور سب کے ذریعے سے وہ تحقیق کرتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, اور سب مل کے کرتے ہیں. مل کے کرنے کے بعد ایک چیز کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے. لیکن قرآن نے ہر چیز کو بتا دیا ہے, ابھی تک ان کو نہیں مل رہا. وہی چیز جو قرآن نے بتائی 1400 سال تک لوگ سرچ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, اپنے ویپن کے ساتھ, اپنے ہتھیار کے ساتھ, اور پھر جا کے بتاتے ہیں. اور قرآن نے پہلے بتا دیا. تو ہاں مومنات, میں وہ بار یہی کہوں گی کہ اس قرآن کو لینا چاہیے. اور خداوند عالم ایک اور چیز کہتا ہے, مجھے بہت اچھی لگی, بس میں اپنی مصائب کی طرف آؤں گی, ایک آخری چیز کو بیان کر کے مصائب کی طرف آؤں گی. ایک بہت خوبصورت چیز کہی جو میں سمجھتی ہوں ہمارے اندر تو موجود ہے, لیکن ایک تذکر, ایک یاد دہانی بہت ضروری کہ اس کو ہم پھر سے یاد بھی کریں. تو ہاں مومنات, ایک چیز خداوند عالم نے کہی کہ اگر اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہو, تو انفاق کرو, خرچ کرو, غریبوں کو دو, فقیروں کو دو, محتاجوں کو دو, اور جو دیکھو کہ واقعاً یہ ضرورت مند ہے تو اس کو دو. آپ کو پتہ ہے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں
غریبوں کے لیے انفاق کے لیے. کتنی آیتیں ہیں قرآن میں جس میں خداوند عالم نے کلیئر اس چیز کو. حسن کراتی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کچھ پیسے دیے. پیسے دینے کے بعد اس نے کہا کہ آغا محسن یہ کچھ پیسے ہیں, آپ طالب علموں میں بانٹ دیجیے گا. کہتے اچھا. آغا محسن کراتی نے پیسے لیے, ان کا عہدہ ہے, ایک عالم ہے, ان کا کام یہی ہے. انہوں نے وہ پیسے لیے, 1,00,000 تومن 2,00,000 تومن انہوں نے بانٹ دیے. دوسرے دن اسی شخص نے ان کو فون کیا اور کہا کہ آغا محسن فلاں میرا کام کر دو, آغا محسن فلاں میرا کام کر دو. تو آغا محسن کراتی نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے قانون میں یہ چیز نہیں آتی, میں نہیں کر سکتا. تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے سیدھا سیدھا کہا آغا میں نے آپ کو اتنے پیسے دیے تھے کل, میں نے آپ کی مدد کی, میں نے آپ کی ہیلپ کی, میں نے آپ کو اتنا خوش کیا کل, اور آج آپ کو میں کام کر رہا ہوں تو آپ میرا کام نہیں کر رہے ہو. تو آغا محسن کراتی نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہا تم مجھے بھینس سمجھتے ہو, گائے, گائے کہتے ہیں نا گجراتی میں, تم مجھے گائے سمجھتے ہو کہ تم مجھے گھاس کھلاؤ اور میں تمہیں دودھ دوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے, یہ جب میں کسی کو دیتی ہوں اور کسی سے لیتی ہوں, کام کراتی ہوں اور سمجھتی ہوں یہ اللہ پہ احسان ہے, یہ اللہ پہ احسان نہیں ہے, یہ ہو جاتا ہے گائے کا معاملہ. گائے کو گھاس کھلاؤ اور اس میں سے دودھ لے لو, بس یہاں تک یہ معاملہ ختم, آگے نہیں جاتا. اللہ کی کتاب میں نہیں لکھا جاتا حساب. اگر چاہتے ہو کہ اپنے مال کو خرچ کرو تو اپنے دلوں کو نرم کرو, چاہتے ہو کہ یہ قرآن تمہارے اوپر آ جائے تو یاد رکھو انفاق کرو اللہ کی راہ میں اس طرح سے کہ نہ جزا چاہو نہ شکر چاہو. اگر اس طرح سے دیتے ہو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چل جائے. ہاں مومنات, بس وہی کہتی ہوں کہ آخری آیت پڑھوں گی, اس کے بعد ختم کر دوں گی. سب سے زیادہ جو مجھے خطرناک آیت لگتی ہے, ہم نے کلاس میں بھی کی, مجھے بہت یاد پڑتی ہوں, مجھے کچھ ہونے لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے خداوند عالم قرآن میں یہ کہتا ہے, سورہ توبہ آیت نمبر 35 میں پروردگار عالم کہتا ہے, میں اس کا تھوڑا سا سمجھا کے پھر اس آیت کی طرف آتی ہوں. کبھی کبھی میں بوڑھی ہوں, بس اب میری بڑی عمر ہو گئی ہے, میں بڑی عمر کی ہو گئی, میرے پاس میرے پوتے پوتیاں ہو گئی, لیکن پھر بھی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے گھبراتی ہوں, میرے ہاتھ کانپتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے. اللہ کہتے ہیں سب سے بڑی بیماری ہے یہ. یا میں مثلا میں ہوں, میرے پاس تھوڑا بہت اللہ نے دیا ہے, مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے, میں ڈالتی ہوں, اتنا دیا ہے کہ وہ بہ بہ کے گرتا ہے لیکن کسی کے پیٹ میں نہیں جاتا. اب سمجھ گئے نا, میں ڈالتی ہوں, یہ بہتا ہے, میرے دل کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن اگر یہ بہنے والا کسی کے ہاتھ میں کسی کے اندر چلا جائے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ گائے بھینس کی طرح میں نے تمہیں گھاس کھلائی ہے, مجھے اس کا دودھ دو. اللہ کہتا ہے مجھے نہیں پسند, یہ کٹھن دل ہے. یاد رکھنا اس دل کے اوپر قرآن اثر نہیں کرے گا, تم کرو اللہ کے لیے. اور خدا کہتا ہے جو مال, یہ مال کی بتا رہی ہوں میں آپ کو بات, کیونکہ یہ بہت ہی مجھے آیت بہت عجیب لگتی ہے, بہت تکلیف دیتی ہے مجھے یہ آیت جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں. اللہ کہتا ہے مال کو ایسے نہ سنبھالو کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمیشہ کے لیے یہ مال تمہارے ساتھ رہ جائے گا. ہاں مومنات, امام جواد کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں, تم خمس نکالو میں تمہارے مال کو بڑھا دوں گا. امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے, خداوند عالم وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کے مال کو 2 برابر غلط باطل کام میں لگا دوں گا کہ ثواب کے بدلے میں اس کو عذاب ملے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے. ہاں مومنات, خداوند عالم سورہ توبہ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یوم یحمى علیہا فی النار جہنم فتقوی بها جبابهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزکم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکذبون. یہاں پر میرے خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اے لوگو جو لوگ اللہ کی راہ میں نفاق نہیں کرتے, جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, جو صدقہ خیرات زکوٰۃ لوگوں کو کھلاتے نہیں, مسکینوں کا خیال نہیں کرتے, جو ضرورت مندوں کو نہیں دیکھتے, یاد رکھنا ان کا مال جو ہوگا یوم یحمى علیہا, جہنم میں جب وہ جائیں گے تو ساتھ میں اس کا مال بھی جائے گا. لیکن یاد رکھنا اس کے جہنم میں اس کے مال کو گرم کیا جائے گا, تپایا جائے گا, اور پھر جب گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ سے اس کے مال کو تپایا جائے گا. فتقوی, جب شدید گرم ہو جائے گا تو اس کو پاسے کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا پاسے, استری, اس مال, اس جہنم کے تپتے ہوئے گرم مال کے ساتھ فتقوی ان کو پاسے کیا جائے گا.
لیکن پاسے کیسے کیا جائے گا؟ بہا جباہم، ان کی پیشانیوں کو، وہ جنوبہم، ان کے ہر طرف، جیسے ہم کہتے ہیں نا بازو، پیٹھ، پیٹ، یہ تمام، جنوبہم و ظہورہم، اور ان کی پیٹھ کو. یہاں خداوند عالم کہتا ہے پھر ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزکم، یہ تو تم جس مال کے ساتھ تم کو پاسے کیا جا رہا ہے، جہنم کی گرمی تمہیں دی جا رہی ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ خود تم لوگوں کا ہی مال ہے جو جہنم میں تپا کے تمہارے ہی اوپر ابھی لگایا جا رہا ہے. ہاں مومنات، لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ كَنْزُفُونَ، اب مزہ چکھو جس مال کو تم دنیا میں بچاتے رہے ہو. ہاں مومنات، اللہ کہتا ہے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، قرآن کی رحمت کے لیے یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. علم اور ان بیماریوں کو نکالو، استغفار کرو اور سوچو کہ ہر وقت اللہ دیکھتا ہے، اور خدا کی مخلوق کو بھی راضی کرو. اور واقعاً سچ بات ہے کہ اگر آج ہم مسلمان ساتھ میں ہو جاتے تو ہمارے نبی کے ساتھ یہ آج نہ ہوتا، مومنین کے ساتھ یہ آج نہ ہوتا، مسلمانوں کے ساتھ آج نہ ہوتا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ خدایا، ہمارے رسول آئے تھے، رسول خدا کو کیا دشمنی تھی، ابھی تک دشمنی ہے. اب تو وہ اس دنیا سے چلے گئے، ابھی تک دشمنی ہے. تمہیں جو کرنا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کرو، ہمارے ساتھ کرو، لیکن ہمارے نبی کے ساتھ دشمنی چھوڑو. ہمارے نبی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی. 13 سال جب مکے میں رہے نا، اور اذیتوں کے اوپر اذیتیں رسول خدا کو دی گئی، وہ کس وجہ سے دی گئی تھی؟ صرف رسول خدا یہ کہتے تھے اللہ توحید، صرف اللہ 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 اللہ. ہاں مومنات، بس اپنے مصائب کی طرف آہستہ آہستہ سے آؤں گی. میں ٹی وی میں دیکھ رہی تھی جب یہ سارا کچھ فرانس میں ہوا، یہ جو تھا میگزین کو جو تھا، کیا نام ہے اس کا، چارلی ہیبو، وہاں پر جو لوگ آئے، جو ریلی نکالی گئی تھی، آپ لوگوں نے نوٹس کیا اس ریلی میں 40 ملکوں کے بڑے بڑے پتہ نہیں منسٹر تھے، یا 40 ملکوں کے بڑے بڑے منسٹر بھی اس ریلی میں ساتھ ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف. یہ ابو جہل جب رسول خدا لیلۃ المبیت کی رات نکل رہے تھے تو ابو جہل نے یہ آئیڈیا دیا. قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 30 آپ ضرور پڑھیے گا، آپ کو مل جائے گا. وہاں پر ان لوگوں نے پلاننگ کی، یا رسول کو قید کرو، یا رسول کو مار ڈالو، یا رسول کو نکال دو، یا اسلام کو مار ڈالو، یا اسلام کو بلاک کر دو، یا اسلام کو دنیا دھرتی سے نکال دو. آج بھی وہی پلاننگ ہے. ابو جہل نے آئیڈیا دیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رسول کو قتل کرو، ابو جہل کا آئیڈیا تھا، تو سب سے پہلا کام یہ کرو، 40 قبیلوں میں سے بڑے مضبوط اور اسٹرانگ قبیلے ہونے چاہیے، چھوٹے چھوٹے قبیلے نہیں، بڑے، جس کے 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ ہونے چاہیے. سب قبیلوں میں سے ایک مضبوط انسان لو اور پھر محمد پر حملہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر بنی ہاشم اٹھیں گے بدلہ لینے کے لیے تو جب دیکھیں گے اتنے زیادہ لوگ ہیں، یا تو بنی ہاشم خود مارے جائیں گے کیونکہ 40 قبیلے کے لوگ ان پہ اوپر حملہ کریں گے، یا بنی ہاشم رسول خدا کو قتل کر دیں گے تو قصاص لے کر بیٹھ جائیں گے. آج وہی حالت تھی. میں دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ وہی ابو جہل کی پلاننگ، اور وہی 40 ملکوں کے پریزیڈنٹ اور بڑے آ کر پیرس میں کھڑے ہو گئے اسلام کے خلاف. ہاں مومنات، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جب رسول خدا اس دنیا میں تھے تو بھی اذیت ملی، اس دنیا سے چلے گئے تو بھی اذیت ملی، اور کوئی نہیں، ہم بھی رسول کو اذیت دیتے ہیں، سب مسلمان. ہم جب مکہ مدینہ جاتے ہیں میرے دل خون کے آنسو روتا ہے. جب مکہ مدینہ جاتے ہیں نا تو ہم رسول کے پاس جانا چاہتے ہیں نا، عشق رسول میں، عشق محمد میں، پاس زری کے پاس جانا چاہتے ہیں. میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب میں چاہتی تھی کہ میں رسول کی زری کو چھوں اور مجھے چھونے نہیں دیا جا رہا تھا، جب مجھے ہاتھ لگانے نہیں دیا جا رہا تھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ یا رسول اللہ، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ آپ کے چاہنے والے آپ کو چھو بھی نہیں سکتے. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو یا رسول اللہ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ آپ کی زہرا کی قبر تک معلوم نہیں ہے کہ کہاں. جنت البقیع کو مسمار کرنے کے بارے میں آ رہا.
ہاں مومنات، میں قربان ہو جاؤں اس رسول کے بارے میں کہ وہ رسول تڑپتے رہے اس دنیا سے جب بھی گئے۔ ہاں مومنات، ایک وقت آیا کہ امام حسین علیہ السلام سو رہے تھے اور رسول خدا اس کے خواب میں آئے، اور وہ کوئی خاص دن تھا، وہ دن عاشور کا دن تھا۔ عاشور کے دن جب میرے حسین سو رہے تھے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے خواب میں آتے، میرے حسین خواب سے اٹھ جاتے۔ بی بی زینب پوچھتی، حسین کیوں آج چونک کے اٹھے ہو؟ کہا بہن میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرا نانا کربلا کی زمین میں، ارے میرے نانا کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، ایک بوتل ہے، وہ کیا کر رہے؟ وہ زارو قطار رو رہے ہیں، اور کربلا کی زمین میں سے کچھ خون پڑا ہے، اس کو لیتے ہیں، شیشی میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں حسین قیامت میں اللہ کو دکھاؤں گا۔ الغرض میں کہتی ہوں، ارے یہ جو جگر کا ٹکڑا ہے نا حسین، رسول کے جگر کا ٹکڑا، جب اس دنیا سے جا رہا تھا نا، میرا حسین جب غریب ہو چکا، بہت غریب ہو چکا، جب حسین اکبر کی لاش اٹھا چکے، عباس کے بازو اٹھا چکے، قاسم کا جسم اٹھا چکے، ارے حسین جب اصغر کو دفنا چکے، حسین جاتے ہیں مقتل گاہ کی طرف۔ جب مقتل گاہ کی طرف آتے ہیں نا، جب میرا حسین زخمی ہوتا ہے، کان میں آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میرا حسین زمین پہ آتا ہے، چاروں طرف لوگ گھیر لیتے ہیں، ایک لعین ہے جو حسین کی چھاتی پہ آتا ہے، ارے بیٹھ کے حسین کے گلے کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ آسمان میں کوہرام بپا ہو گیا، ارے کوہرام کیا تھا؟ فرشتے رو رہے تھے، خون کی بارش ہو رہی تھی، آواز آتی ہے حسین ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ۔ ارے حسین کیا دیکھتے؟ 1,24,000 انبیاء اپنی آباؤں میں اپنے چہرے چھپا چھپا کے رو رہے ہیں، ان میں سے ایک نبی ہے، ارے ایک نبی ہے، اتنا روتا ہے کہ زمین پہ بھی ہوش ہو کے گر پڑتا ہے، تمام انبیاء اس کو ہوش میں لاتے، خاک کو سر میں ڈالتے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ محمد ہی تھا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین اولهم ومن آخرهم آمین یا رب العالمین فتقبل منا۔ خدایا پروردگارا ہماری اس چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا اللہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ، اے اللہ آج جو کچھ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اے اللہ ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے، اے اللہ تو دیکھتا ہے ہم ضعیف ہیں، خدا تو جانتا ہے ہمارے اندر قوت نہیں، دشمن چاروں طرف سے ہمارے اوپر حملہ کر چکے، خدایا کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی ہے دشمنوں نے جہاں سے ہمارے اوپر حملہ نہ کرے، کھانے میں، پینے میں، اے پاک پروردگارہ مجھے نہیں معلوم، ہر طرح سے ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ بہت ضعیف، بہت حقیر، بہت فقیر، بہت غریب، بہت مسکین ہو چکے ہیں، خدایا 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 ہماری اس ضعیفی کو دور فرما، اے اللہ ان دشمنان اسلام کو نیست اور نابود فرما، خدایا تجھ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت مجھے پتا ہے کہ جب میں قیامت میں جاؤں گی میں تیرے نبی کو کیا چہرہ دکھاؤں گی، کیا میں اس کو کہہ سکوں گی جب میرا نبی مجھ سے پوچھے گا کہ میرے قرآن کا حق ادا کیا کیا۔ اے اللہ مجھے نہیں معلوم میں کس دل سے اپنے اعمال نامے تیرے پاس لے کر آؤں گی، لیکن تجھ سے ایک دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ اس قرآن ناطق کا تجھے واسطہ، قرآن سامق کا خود تجھے واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے رسول کا واسطہ، تجھے قلب رسول کا واسطہ، تجھے علی اولاد علی کا واسطہ، اے پاک پروردگارہ مجھے قرآن ناطق کا، قرآن سامق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس قرآن کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ
اے پاک پروردگارہ جتنی مومنات یہاں پر حاضر ہیں خدایا مجھے نہیں معلوم کس کے دل میں کیا دعا ہے، خدایا تو خود کہتا ہے جہاں پر قرآن کا ذکر ہو، جہاں پر محمد اور آل محمد کا ذکر ہو، جہاں پر ذکر حسین ہو، وہاں پر فرشتے آتے ہیں، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں پر قرآن ناطق اور سامق کا ذکر اور دعا کی جائے اور دعا قبول نہ جائے۔ اے اللہ تیرا وعدہ سچ، تیری بات سچ، تو سچ ہے، تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اے اللہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر میں تجھے ذکر اہل بیت، ذکر قرآن کے بعد، ذکر حسین کے بعد اے اللہ تجھے واسطہ دیتی ہوں اس ذکر کا کہ خدایا جو مومنہ جو مومنات ہیں، جو مومنہ ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا دعا ہے لیکن تو جانتا ہے، تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، خدایا اس مومنہ کی اس دعا کو قبول فرما، اس کی مشکل کو حل فرما، ہماری جتنی حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ یا اللہ یہ جو مجلس کی گئی ہے، جس کے لیے کی گئی ہے، خدایا پاک پروردگارہ اس مجلس کا ثواب ان کی ارواح تک پہنچا۔ یا اللہ یہ جو مجلس جس مومن بھائی کے لیے کی گئی، اے اللہ ان سے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا اس مجلس کے ثواب میں ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے یہ مجلس کروائی ہے اے اللہ ان کے اوپر اپنا خاص رحم اور کرم نازل فرما۔ یا اللہ آخر میں تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ خدایا اب برداشت نہیں ہوتا، اے اللہ ذرا بھی سہن نہیں ہوتا، تیرے رسول کی انسلٹ نہیں برداشت ہوتی ہے میرے اللہ، کہاں جائیں، کس کو فریاد کرے، خدایا کس کو جا کر بولے، بہت اکیلے ہو چکے ہیں۔ اے اللہ اے پاک پروردگارہ تو نے خود قرآن میں کہا انا کفیناک المستہزئین، میں تیری حفاظت کروں گا اے میرے رسول۔ اے اللہ بس بھیج امام مہدی آخر الزمان کو، اور اپنے امام مہدی کے ذریعے سے اپنے رسول کی، اس کے دین کی، اس کے قرآن کی حفاظت فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل